موضوع تصوف اور تصوف کا اصل اخلاق اس پر ہے. تھوڑی سی مختصر سی بات ہے. تمام مذاہب سب سے زیادہ دین اسلام جس بات پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے وہ ہے اخلاق. اور اخلاق جو ہے کسی بھی مذہب میں اور خاص طور پر بالخصوص دین اسلام میں تربیت کا نام ہے. اسلام کے 3 حصے ہیں. ایک عقائد کہ عقیدے کا بالکل درست ہو، صحیح توحید اور رسالت پر اس کے حق کے مطابق اس پر ایمان رکھتا ہو. دوسرا احکام اور تیسرا ہے اخلاق. خوبی کی بات یہ ہے کہ عقیدہ اور اخلاق، عقیدہ اور احکام انفرادی فائدہ مند ہیں. جس کا عقیدہ اچھا ہوگا اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی، کیونکہ عقیدے کا تعلق تقریباً آخرت سے ہے. اور جو دنیا میں احکام پر عمل کرے گا اس کا بھی حصہ کچھ دنیا میں اور کچھ آخرت میں ہے. لیکن اخلاق واحد چیز ہے کہ جس کا مکمل فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعریف فرماتا ہے تو اس تعریف میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کی بلندیوں پر پہنچا دیا. سبحان اللہ. کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی کہ سرکار دو عالم کا اخلاق قرآن تھا. اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اور خاص طور پہ علم سلوک و تصوف میں سب سے زیادہ اہمیت اخلاق کی ہے. کیونکہ تصوف جس چیز کا نام ہے وہ اعمال کو اور اپنی خصائل کو کمال درجے تک درست کرنے کا نام ہے. کیونکہ اخلاق کا فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے. یہ واحد عمل ہے جو اجتماعی طور پر فائدہ مند ہوتا ہے. اور فرمایا کہ تم میں وہ بہتر ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق درست ہے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جب اخلاق اچھا اور درست ہو تو اعمال کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. وہی عمل ایک صاحب اخلاق کرے اور وہی عمل ایک بد اخلاق آدمی کرے، دونوں کے ثواب و درجوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اخلاق احکام کو بھی نکھار دیتا ہے اور عقیدے کو بھی نکھارتا ہے. تو تصوف میں اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اخلاق کی ابتدائی مراحل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنی عادت کبیحہ جس کو خصائل رذیلہ کہلاتے ہیں اس کو دور کریں اپنے سے. مثلا کسی سے حسد کرنا،
کسی سے بغض رکھنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، خوبی کی بات یہ کہ یہ سب کے سب کا تعلق اخلاق سے ہے، یعنی کہ اگر ان کو نکالا جائے تو اخلاق درست ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بڑی وعیدیں فرمائی ہیں، جیسے کہ غیبت کے معاملے میں آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائی مرے ہوئے کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ تو اس میں جو خصائل رذیلہ ہیں وہ بڑی کبھی اپنے اندر خصلتیں رکھتی ہیں، جس کو دور کرنے کا اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا، اور تربیت صحابہ کرام کی اسی طرح پہ فرمائی۔ عبادات بعد میں آتی ہیں، اخلاق پہلے آتا ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کا ظہور ہوا اور آپ نبی بظاہر مابعوث ہوئے تو وہ عرصہ ہے، وہ آپ کی عمر ہے 40 برس، اور خوبی کی بات تھی کہ نبوت کی بعثت سے پہلے ہی آپ صادق اور امین ہو چکے تھے۔ آپ نبی ہونے کے بعد صادق اور امین نہیں ہوئے تھے، آپ اس سے پہلے ہی صادق اور امین ہو گئے تھے۔ یہ اخلاق کا درجہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں کہ یہ تربیت آپ کی آپ کے رب نے فرمائی تھی کہ آپ کو جس مقام پر فائز کرنا تھا اس مقام کے لیے 40 برس تربیت ہوتی رہی، اور پھر جب فرائض کا وقت آیا تو نبوت کی بعثت کے 12 برس کے بعد نماز فرض کی گئی۔ خوبی کی بات یہ کہ یہ 12 برس کا عرصہ جس میں نماز فرض نہیں تھی اس میں صرف اخلاق کی تربیت تھی، صرف ان کی خصائل رذیلہ اور قبیحہ کو دور کیا جا رہا تھا ان میں سے۔ کیوں کہ جب تک اخلاق کمال کو نہیں پہنچتا عبادت کی روح حاصل نہیں ہوتی۔ اخلاق کے بغیر عبادت ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ، اس میں روح نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ کچھ تھوڑا بہت ثواب تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام نے سب سے زیادہ جو زور دیا جس پر وہ تھا حسن اخلاق۔ تمام اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار بھی حسن اخلاق پر ہی ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ارشاد فرمایا کہ تو رات بھر قیام کر اور تو دن بھر روزہ رکھ، اگر تیرا پڑوسی تجھ سے خوش نہیں یا اس کو تکلیف ہے تو وہ تیرے کسی کام کا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اخلاق نہیں تو عبادت بھی رد ہے۔ اہل تصوف وہ لوگ جو خاص طور پہ سلوک سلسلوں سے وابستہ ہیں ان کو سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ عام آدمی کو بھی عمل اس پہ کرنا چاہیے، اخلاق کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس پہ صحیح کرنا چاہیے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کچھ ذمہ دار نہیں ہوتے۔ جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان پر زیادہ شدید اطلاق ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ اس پر پورا عمل کریں۔ دین اسلام کے پھیلنے کا دار و مدار بھی اخلاق پر تھا، کسی تلوار پہ نہیں تھا، کسی ڈنڈے کے دور سے نہیں پھیلایا گیا تھا، اخلاق کے دور سے پھیلایا گیا تھا۔ ایک فقیر ہی ہندوستان میں وارد ہوا تھا نا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ کتنے ہتھیار تھے، کتنی فوج تھی، کتنے لشکر تھے،
لیکن کمال اخلاق رکھتے تھے. آپ کا اخلاق اور آپ کا حسن سلوک دیکھ دیکھ کے ہندو مسلمان ہوتے تھے. حسن اخلاق کا ایک کمال یہ ہے کہ آپ عقیدے کو زبان سے ظاہر کرتے ہو. آپ عبادت کو زبان سے ظاہر کرتے ہو. آپ تبلیغ زبان سے کرتے ہو. لیکن اخلاق کو وہ کمال ہے کہ اس میں کچھ بولنا نہیں پڑتا. تمہارا عمل ہی بتا دیتا ہے کہ تم کون اور کیا ہو. بزرگ کہتے ہیں کہ تبلیغ زبان سے نہیں کردار سے کرنی چاہیے. اسی لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سب سے پہلے کردار پہ کی گئی تھی. ایک سالک کے لیے یہ بہت نہایت ہی ضروری ہے. اب رہ گئی بات عملیات کی. عملیات سلوک کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، سلوک نہیں. سلوک جو ہے وہ پورا کا پورا حسن اخلاق ہے. آپ عملیات کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں. آپ کا اس سب وظیفے پڑھنے، عملیات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اس سب کا مقصد صرف خدمت خلقی ہے نا. لیکن اگر آپ کے پاس اخلاق نہیں تو آپ خدمت کیا کریں گے کسی کی؟ کیونکہ اخلاق انسان کو انسان بناتا ہے. ورنہ تو وہ کہتا ہے کہ وَلَسَلِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ قسم زمانے کی کہ یہ انسان خسارے میں ہے. کہیں کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے اس کو بہترین طور پہ جو ہے خلق کیا. وہ بہترین خلق اس کی کیا ہے؟ آگے یہ آیت ہی بتا دیتی ہے کہ اس کی بہترین خلق کس بات میں ہے. کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. مگر یہ اپنے اعمال میں، اپنے معاملات میں جانوروں سے بھی بدتر ہوگا. اخلاق سے آگے تو جانور ہوتا ہے، انسان تھوڑی. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے بھی بدتر ہو گیا. تو ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے اندر سے خصائل رذیلہ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جس میں بخالت بھی ہے، جس میں حسد بھی ہے، جس میں بغض بھی ہے، جس میں چغل خوری بھی ہے، جس میں چوری بھی ہے، جس میں بدنیتی بھی ہے. اگر یہ ہم میں سے دور نہیں ہوتی ہیں یہ چیزیں تو پھر ہمارا کوئی تصور، کوئی سلوک کچھ نہیں ہے. اور وظیفے پڑھنے کا بھی ہمیں کچھ فائدہ نہیں. اس لیے کہ جو چیز ہمیں انسان نہ بنائے، ہم تو انسانی بننا چاہتے ہیں، انسانی بننے کے لیے آئے ہیں. خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اب اس کی عبادت خالی اس کو پوجنا نہیں ہے، کہیں بھی پوجنے کے لیے پیدا نہیں کرا اس نے، نہ کہیں کہا کہ میں نے پوجنے کے لیے پیدا کیا. اس نے وہ تو چاہتا تھا، وہ خود حدیث قدسی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں. بزرگ کہتے ہیں کہ لیا عابدون جسے مراد لیا عارفون ہے، اس کی پہچان کی جائے. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان اس کی خلق سے ہو سکتی ہے، ورنہ وہ بے رنگ و بو، بے صورت، بے مثل،
وہ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی تم کیا شبیہ اختیار کر سکتے ہو، اس کو کیا پہچان سکتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ تو اس کی پہچان ہی اس کی خلق میں ہے، اور اس کی خلق کو جب تک نہیں پہچانا جا سکتا جب تک تمہارے اندر حسن خلق نہ ہو۔ کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور ولی کی پہچان بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ولی کی یہ پہچان ہے کہ وہ خلق کو بے عیب دیکھتا ہو۔ کیوں؟ کہ خلق کو عیب دار دیکھنے سے مراد تو خالق میں عیب دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ تو تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو ذات خود بے عیب ہے وہ عیب دار مخلوق کیسے پیدا کرے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس نے خلق کو بے عیب دیکھا گویا اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ اگر تیری صورت بے عیب ہے تو بے شک آئینہ وہی دکھائے گا جو تیری صورت ہے۔ اگر تو اس میں عیب دیکھتا ہے تو عیب آئینے میں نہیں ہے، تیری صورت میں ہے کہیں، تو اس کو دیکھ۔ تو انسان کے اپنے اعمال مرۃ المومنین، کہ مومن کا آئینہ ہے۔ جب مومن کی صورت دیکھتا ہے اس کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، یعنی کہ وہ اس میں اپنے عیب دیکھتا ہے جو اس میں عیب دیکھتا ہے۔ تو کوشش کی جائے یہ کہ ہم کم سے کم اگر اور بہت کچھ نہ کر سکے تو اپنے اندر سے کم از کم جو خصائل رذیلہ ہیں ان کو دور کر لیں۔ اگر ایک مرحلہ بھی ہم نے یہ پورا کر لیا تو باقی مرحلے دوسرے تصوف کے ہیں۔ اچھا، خصائل رذیلہ کو دور کرنا نفس کشی کا بھی پہلا حصہ ہے۔ اور تصوف دوسرا نام نفس کشی کا ہی ہے۔ تو بھوکا رہنا نفس کشی نہیں ہے، روزہ رکھنا نفس کشی نہیں ہے، رات بھر سجدوں میں پڑے رہنا نفس کشی نہیں ہے۔ نفس کشی تو یہ ہے کہ جو عالم ناسود میں دنیا میں آنے کے بعد تجھ میں عیب پیدا ہو گئے ہیں، تو نے کر لیے ان کو نکال، تو نے خود کر لیے ہیں وہ پیدا۔ آپ کھیتی لگاتے ہو تو جب وہ کھیتی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو اس کے آس پاس جھاڑ جنگل پیدا ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کو اکھاڑ کے نکال کے پھینکتے ہو اس میں سے؟ نہیں، جبکہ ہو سکتا ہے وہ تمہاری کھیتی سے بھی زیادہ قیمتی ہو، لیکن تم اس کو نکال کے پھینکتے ہو اپنی کھیتی کو صاف کرنے کے لیے یہ صاف ہو جائے۔ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس سے، پیڑوں سے۔ اسی طریقے سے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنی ذات سے ان خصائل رذیلہ کو نکالنا بھی اسی طریقے سے ہے کہ صفائی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ ہم مسلمان منہ سے تو کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں مسلمانوں والی بات کیا ہوگی؟ مومن کے معنی کیا بنتے ہیں؟ مومن کے معنی ہی بنتے ہیں امن والا، اور اسلام سلامتی سے ہے، اور اس میں داخل ہونے والا مسلمان ہے، اور اس پر عمل کرنے والا مومن ہے۔ تو مومن کے معنی ہی امن والے کے ہیں۔ اب تم اپنے منہ سے خود ہی امن والے بن جاؤ تو یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو جب ہوتا ہے آدمی کہ جب اس کے ملنے جلنے والے آس پاس پڑوسی، اس کے دوست احباب اس کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے عمل سے محفوظ نہ ہو جائیں۔
اور وہ خود کو اب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگیں. جب وہ سب اس کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگیں گے تو وہ امن والا ہوگا. اور جب تجھ سے دوسرے محفوظ ہو جائیں گے تو تو بھی ان سے محفوظ ہو جائے گا. جب مومن بنتا ہے. اب میں اگر خالی یہ سمجھوں کہ میں رات بھر عبادت کرتا ہوں اور میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں، میں مومن ہوں، تو اس کو دھوکہ ہے یہ مومن ہونے کا. اخلاق عجز پیدا کرتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے انسان میں. اور جس انسان میں عاجزی آ جاتی ہے تو وہ ریا اور تکبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور جو ریا اور تکبر سے محفوظ ہو گیا وہ گویا امن میں آ گیا. ورنہ تو عبادت شیطان نے کم کری تھی کیا؟ شیطان عابد تھا، عارف تھا، زاہد تھا، سب کچھ تھا نا وہ، لیکن اخلاق سے خالی تھا. اور اخلاق سے خالی ہونے کی وجہ سے اس نے کہہ دیا کہ یہ مجھ سے کم تر ہے، میں اس سے بہتر ہوں. اب اس خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ اس نے خود فیصلہ کر لیا کہ یہ کم تر ہے اور میں بہتر ہوں. جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ عبادت نام جو ہے وہ کسی سجدے اور رکوع کا نہیں ہے، بلکہ حکم کا نام عبادت ہے. جس نے گویا حکم کی تعمیل کی اس نے عبادت کی. اب آدم کو سجدے کرنے کا جب حکم آیا تھا تو کس کی طرف سے آیا تھا؟ رب کی طرف سے آیا تھا. وہ رب کا حکم ہی تو عبادت تھی. بے شک. اگر اس میں اخلاق ہوتا تو اس کو قبول کر لیتا، اس میں تو اخلاق تھا ہی نہیں. اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، یہ تو مجھ سے بدتر ہے. جبکہ اس کو اس بات کا عرفان بھی نہیں لگا یہ کیا ہے. کیونکہ جو خصلت رذیلہ اس میں موجود تھی وہ اس حسد، سرکشی کی، کیونکہ آگ کی جو خصوصیت ہے وہ سرکشی ہے. اور تمام ہمارے کبیہ سرکشی میں ہی آتے ہیں. وہ سرکشی اس میں اسی وقت کود کر گئی اور اس نے اس سے انکار کیا، اپنے آپ کو بہتر بتایا. پروردگار نے فرما دیا کہ تو اس نے تکبر کیا سو میں نے اس کو کافر کیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کفر خصائل رذیلہ کی وجہ سے اس پہ نافذ ہوا. وہ کفر کی زد میں اپنی عادت کبھیہ کی وجہ سے آیا. اور یہ کام تو ہم روز کرتے ہیں. انہوں نے تو ایک ہی دفعہ کیا تھا خالی، ہم تو روز کرتے ہیں. روز کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہمارے آگے بدتر ہے، تو یہ ہمارے آگے کھڑا ہوتا ہے، یہ کیا ہے ہمارے سامنے. یہ وہ بھی تو اولاد آدم ہی ہے نا، آدم کا بیٹا ہی ہے نا، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ کیسے کھڑا ہو گیا میرے سامنے، یہ میرے آگے کیسے بول سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی پیمانہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ کوئی اجمی عربی پہ نہیں، کوئی عربی اجمی پہ نہیں مقدم، کوئی کالا گورے پہ نہیں، کوئی گورا کالے پہ نہیں، مگر اگر تمہارا برتری ہے تو صرف تقوی سے ہے، کہ جس کا تقوی جتنا عمدہ ہوگا. خوبی کی بات ہے کہ تقوی کا دوسرا نام ہی حسن اخلاق ہے. کیوں کہ تقوی کہ اول حرف جو ہے وہ کیا ہے؟ تا. بزرگ کہتے ہیں اس کے 3 مراتب ہیں. سبحان.
جب اس کے 3 مراتب پہ آدمی آئے گا تو پھر وہ کہلائے گا تقوی والا. پہلا مرتبہ اس کا جو ہے وہ ہے ترک. دوسرا مرتبہ ہے اس کا توبہ. اور تیسرا مرتبہ ہے تامہ. یعنی کہ پہلے گناہوں کو، خصائل رذیلہ کو، کفر کو ترک کر اور پھر توبہ کر اور تامہ کے معنی اس پہ قائم ہو جا، اس کو ہمیشہ کے لیے کر لے، تو پھر تو آئے گا تقوی میں داخل ہوگا. پھر تقوی کے دروازے میں تقوی کا دروازہ ہے، پھر داخل ہوگا تو اس میں. تو ابھی کیا ہم نے ترک کر لیا؟ توبہ کا مقام بھی بعد میں آئے گا. اگر ہم نے ابھی ترک نہیں کیا تو توبہ کی منزل میں کیسے آ جائیں گے؟ منزل پر منزل ہے نا. ابھی آپ چھت پہ بیٹھے ہوئے ہو تو گراؤنڈ سے چھت پہ آئے ہو نا. وہی آدمی گھر میں آ سکتا ہے نا چھت پہ جو گراؤنڈ سے چھت میں آئے گا، اور جو باہر سے کود کے اوپر سے کسی اور کی چھت سے آ جائے گا وہ تو چور کہلائے گا. تو آپ جب داخل ہو رہے ہو جس عمارت میں تقوی کی، تو اس کا تو پہلا دروازہ ترک ہے. تو کیا ہم نے ترک کیا؟ ابھی جب ہم نے ترقی نہیں کرا تو پھر توبہ کیسے قبول، کیسے ہو سکتی ہے قبول؟ یہ شرائط میں سے بات ہے. آپ ایک اسکول میں داخلہ لیتے ہو، ایک مدرسے میں داخلہ لیتے ہو، تو آپ کا ایک فارم ہوتا ہے، اس میں کچھ شرائط لکھی ہوتی ہیں آپ کی. ایک مدرسے میں آنے کے لیے صرف آپ کی داخلہ لینا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، تو فارم بھرتے ہیں آپ، تو اس میں کچھ شرائط لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کی. اب ان کی اپنی مرضی کی ہوتی ہے، جو چاہے شرط لکھے ہیں اس پہ. پھر آپ وہ شرط پڑھ کے اس پہ سائن کرتے ہو کہ ہاں میں منظور ہے. اب آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے اگر ایک بھی شرط توڑی تو وہ کہتے ہیں باہر نکلو، آپ نے شرط توڑی، آپ کا ایگریمنٹ ختم ہمارے سے، ہم نہیں رکھیں گے. ایک عام آدمی کے لیے جب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ ایسے سینکڑوں ہزاروں مدرسے کھلے ہوئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں اسکول کھلے ہوئے ہیں، کہیں دوسرے کرا دے گا. لیکن کیا ہدایت کے علاوہ کوئی دوسرا اسکول کھلا ہوا ہے جہاں سے اس کو چھوڑ کے کہیں اور داخل ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ کسی اور کا دروازہ ہے موجود؟ یہ اہل تصوف کے لیے بات میں جو کر رہا ہوں بالخصوص ہے، لوگوں کے لیے یہ بالعموم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے، تاکہ اس کے پڑوس، اس کا محلہ، اور حد یہ کہ اس کا اپنا گھر اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس سے محفوظ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ خامخواہ بیوی پہ ناراض نہیں ہوتا، خامخواہ بچوں پہ ناراض نہیں ہوتا، خامخواہ والدین کی بے حرمتی نہیں کرتا. اس کو پھر سمجھ آ جاتی ہے جب اخلاق پہ آتا ہے تو، کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے کیا ہیں، والدین کے کیا ہیں، اور اگر میں نے ان کے حق پورے نہیں کرے تو میرا انجام کیا ہے.
کیا میری عبادت قابل قبول ہے پھر؟ تو ایک عام آدمی کو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کے دوست احباب بھی اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا آدمی ہے، بے ضرر آدمی ہے، لوگ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں اس پہ، کہتے ہیں کہ نہیں اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، یہ ہماری جائیداد کو نہیں کھائے گا، یہ ہماری مال دولت نہیں کھائے گا، یہ ہمارے کو دھوکہ نہیں دے گا، یہ اچھا آدمی ہے، اخلاق اس کا بہت اچھا ہے، یہ حرام حلال کو سمجھتا ہے۔ لیکن یہ بات بالخصوص ان کے لیے کہ جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم راستے پہ تصوف کے ہیں، یا ہم اہل تصوف میں سے ہیں، یا ہم اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں یا چل رہے ہیں، ان کے لیے بالخصوص یہ بات ہے کہ کیا انہوں نے ترک کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر صرف دعویٰ ہے، حقیقت نہیں۔ اور دعویٰ کرنے والا جو ہوتا ہے خالی وہ گمان میں رہتا ہے، اور گمان بھی اس کا بدگمان ہوتا ہے، یعنی کہ وہ دھوکے دے رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو۔ بالکل ایسی مثال ہوتی ہے کہ جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں میچ لیتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میں چھپ گیا اور مارا جاتا ہے۔ یہی حال اس اہل تصوف کا ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے میں تقوی میں آ گیا ہوں، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں تقوی میں آ گیا۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے، یہ تو ایسے ہی بات کی باتیں ہیں جیسے کہ وہ دین آنے کے بعد 12 سال بعد نماز فرض کی گئی کہ پہلے دین لے آؤ پھر 12 سال کے بعد نماز پڑھنا، تاکہ تمہاری 12 سال پہلے تربیت ہو، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا رب کون ہے اور تم سے کیا چاہتا ہے۔ اور جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا رب کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے، جب تم عبادت میں آؤ تو عبادت کی روح حاصل ہو۔ تو یہ ترک جو ہے تربیت کا حصہ ہے، پہلے ترک ہے، اور جب ترک کرنا سیکھ جاؤ گے، ترک آ جاتا ہے تو پھر توبہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس شخص نے توبہ کی، اس شخص نے توبہ کی جس نے 30 برس کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کے ملفوظات میں موجود، اور آپ نے یہ زبان سے نہیں کہا، خالی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو اب وہ تو مخصوص لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اسی کام کے لیے تھا، ہم مخصوصوں میں سے تو نہیں ہیں، لیکن ہم نقل کریں، کم سے کم 30 دن تو بچائے اپنے آپ کو، 30 سال نہ بچا سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر 30 گھنٹے کی بھی پریکٹس کریے اپنے آپ کو بچانے کی تو آٹومیٹک 3 دن پہ بھی آ جائیں گے، 30 دن پہ بھی آ جائیں گے۔ لیکن پہلے تو بچانے سے ہے نا، ترک کرنے سے ہے، شروع تو کرے آدمی ہم۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جب آدمی، یہ خوبی کی بات ہے، کمال بات یہ ہے کہ جب وہ ترک میں آتا ہے تو آٹومیٹک توبہ میں آ جاتا ہے، اور جب وہ آٹومیٹک توبہ میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ ہی تقوی میں آ جاتا ہے۔ اور تقوی ہے کیا؟ تقوی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس بات کے علاوہ کہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ میرا پروردگار حاضر ناظر ہے اور میرے ساتھ ہے، یہ تقوی ہے۔ کہتا ہے کہ ہم نے تم پہ 30 روزے فرض کیے اور یہ گنتی کے ہیں تم پر۔ کیوں کیے فرض؟ لوگوں کو بھوکا رکھنے سے کیا نتیجہ، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی یہ تو ہے نہیں کہ اس کی گندم کم ہو رہی ہے کہ انہوں نے بولا چلو 30 دن کو بھوکا رکھو، حساب برابر ہو جائے گا، پھر کھلاؤ، کھانا شروع کر، ان کو کھلوانا شروع کر دینا۔ ایسا تو نہیں ہے نا،
بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اور اس ٹائم میں رزق کو بڑھا دیتا ہوں، کشادہ کر دیتا ہوں دسترخوانوں کو. اس کا مطلب اس کے بعد نعمت کی تو کمی نہیں، لیکن پھر تم سے کیوں چھڑوا رہا ہے کھانا کھائیں، تمہیں کیوں بھوکے رکھ رہا ہے؟ کیا کہتا ہے کہ اس لیے تم پر یہ 30 روزے فرض کیے گئے تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ. اب بھوکے رہنے سے تقوی کا کیا تعلق؟ اللہ بھوکے رہنے سے تقوی کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ بھوکا رہنا تمہارا مراقب رہنا ہے. تمہیں کتنی شدید پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، کتنا شدید بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، تم اکیلے ہوتے ہو، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. ایک بات یہ، اور تم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ میں روزے سے ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تم حکم کے مطابق حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہو. تو جب تم اس ٹائم میں حلال چیزوں کو بھی حکم کے مطابق چھوڑ دیتے ہو تو عام دنوں میں پھر حرام کو کیوں نہیں چھوڑتے حکم کے مطابق؟ اپنی زندگی سے کیوں نہیں نکال دیتے ان کو پھر تم؟ اللہ تمام خصائل رذیلہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے نا، تو پھر اس کو کیوں نہیں نکالتے؟ تو ان کا تو حکم آیا کہ نکالو ان کو اپنے اندر سے، تو پھر کیوں نہیں نکالتے اس کو، ان چیزوں کو اپنے اندر سے؟ اس لیے کہ تم مراقب نہیں ہو. اب تم نے اپنی نگہبانی نہیں کر رہے، تم اپنی اب تم آزاد ہو گئے. اب تم اس بات کو بھول گئے کہ رب حاضر ہے اور ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی نگرانی، اپنی نگرانی کا نام تقویٰ ہے. بھوکا رکھے تو وہ تمہیں صحت مند کرنا چاہتا ہے بس خالی. کیا حدیث میں ہے نا کہ روزہ جسم کی زکات ہے. کہ اس سے تو تمہیں ظاہری فائدے بہت ہوتے ہیں. اور جس سے ظاہری فائدے ہوتے ہیں تو اس سے روحانی اور باطنی فائدے نہیں ہوتے ہوں گے. اس لیے کہ یہ قلب کی چربی کو پگھلاتا ہے اور تمہارے اندر رقت پیدا کرتا ہے، سوز و گداز پیدا کرتا ہے روزہ. کسی نے حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کبھی بھوکا نہیں رہا تھا، اس نے بھوک نہیں دیکھی تھی. کیونکہ بھوک بتاتی ہے بندے اور رب کے درمیان کا فرق. تو بھائی اپنی نگرانی کرنے کا نام تقویٰ ہے. اب جب اپنی نگرانی کرو گے اور ہر وقت مراقب میں رہو گے، اور یہی احسانی عبادت ہے کہ حضرت جبرائیل نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ احسان کا مطلب بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ تو اس کی عبادت ایسے کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور اگر ایسے نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسے ضرور کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی کہ کمال بات ہے. اول بات جو آپ نے فرمائی وہ مشاہدہ ہے، اور جو دوسری بات فرمائی وہ مراقبہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ مراقب ہونا اپنے نفس پر،
اپنی جان کی نگرانی کرنا، اور جب تم نگران ہوتے ہو تو ترک شروع ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی نگرانی کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور اللہ جس کے درجات کو بلند کرتا ہے تو اس میں آٹومیٹک ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو نگرانی اپنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہے اللہ اس پہ فضل کرتا ہے، اور ولایت اس کے فضل کا نام ہے۔ ذکر تو اس کا ایک حصہ ہے۔ ذکر میں کیوں لگاتے ہیں اہل تصوف؟ ذکر میں صرف اس لیے لگاتے ہیں تاکہ یہ پاک صاف رہے اور ہر وقت اس کو اللہ کا خیال رہے، اور جب ہر وقت اللہ کا خیال رہے گا تو گناہ سے بچے گا۔ ابتدا اس کی یہی ہے کہ ہم پہلے ترک کریں اور پھر توبہ میں آ سکتے ہیں، اور جب توبہ میں آئیں گے تو پھر تقوی میں آئیں گے، اور جب تقوی میں آئیں گے تو ہدی للمتقین، سبحان اللہ، پھر ہدایت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پھر قرآن تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں، تقوی کرتے ہیں اپنے رب کے لیے، ان کے دل وہ زندہ کر دیتا ہے، اور جن کے دل اور قلوب زندہ کر دیتا ہے تو یہ کلام زندہ کا ہے، زندہوں کو فائدہ کرتا ہے، مردوں کو فائدہ نہیں کرتا، یہ مردوں کو سب ثواب پہنچاتا ہے۔ تو ہم چلتے پھرتے سانس لیتے بھی صرف ثواب ہی لے رہے ہیں اس سے، یعنی کہ مردہ ہیں ہم، ہدایت نہیں لے رہے، ہدایت تو زندوں میں ہے۔ ہدایت یہ زندوں کے لیے ہے کیونکہ زندہ کا کلام ہے، اور زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہو جائے، اور دل اس کا زندہ ہو جائے جو ترک کر لے، جو توبہ کر لے، جو متقی ہو جائے، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، ورنہ رٹنا قرآن کا سب کے لیے ہے، جو چاہے رٹے۔ اس کا ثواب ہونا تو اس کا ایک ادنا حصہ ہے، اور اگر یہ تجھے ہدایت دے دے تو پھر تو خود ہادی ہو جاتا ہے، پھر تو لوگوں کو ہدایت دینے لگتا ہے، پھر اس کا کمال یہ ہے۔ پھر اس کے دروازے کے آگے علاوہ تجھے کسی کے دروازے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ داتا گنج بخش علی حجبیری کس بادشاہ کی خدمت میں جاتے تھے؟ تھا کوئی بادشاہ ایسا جس کے پاس جاتے تھے آپ؟ اور کون بادشاہ ایسا تھا جو لاہور سے گزرے اور آپ کے دربار میں سر نہ ٹیک کے آن کے؟ آج اولیاء اللہ زندہ ہے نہیں ہے؟ کیوں زندہ ہے؟ ان جیسے بہت سارے مر گئے، انسانی تھے نا، یہ زندہ کیوں ہے اب تک؟ اس لیے
کہ انہوں نے اپنے قلوب کو زندہ کر لیا تھا اور زندہ کے ساتھ ہو گئے تھے، اور جو زندہ کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو بات ہے، ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر عاصی گناہ گار کا ایک مستقبل ہے۔ وہ جب چاہے توبہ کر کے ان کا ماضی اپنا لے تو اس کا مستقبل بھی ایسے ہو جائے گا جیسے ان کا ماضی تھا۔ وہ انتظار کرتا ہے اپنے بندوں کا، وہ کہتا ہے جب چاہے پلٹ جا، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان ہم خدا کو راضی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ لگے رہتے ہیں نا اس کی راضی کرنے میں، اس کو ہے نا کہ خدا راضی ہو جائے۔ سارے لوگ کائے کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ تم سے ناراض کب ہے؟ کیا تم سے توبہ کا وسیلہ انہوں نے چھین لیا؟ کیا دعا کا وسیلہ چھین لیا؟ کیا توبہ کا راستہ بند کر دیا؟ کیا رزق کے دروازے بند کر دیے؟ تو پھر تم سے ناراض کب ہے؟ سبحان سبحان۔ جب تم کسی سے ناراض ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اپنا دروازے بند کر دیتے ہو کہ میں دروازے پہ نہیں آنا؟ تو کب ناراض ہو؟ کیا ہم نے توبہ کا راستہ اختیار کیا؟ کیا ہم نے دعا کا وسیلہ لیا؟ رزق کے چکر میں راضی کو بھول گئے؟ بزرگ کہتے ہیں کہ خدا کو راضی کرنا ثواب ہے۔ کیا؟ خدا کو راضی کرنا ثواب ہے، اور خدا سے راضی ہونا ولایت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ خدا کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے، خدا سے راضی ہونا سب سے مشکل کام ہے۔ جب تو خدا سے راضی ہو جائے گا تو حقیقی معنوں میں خدا کے نزدیک ہو جائے گا، پھر خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ورنہ خدا اپنے بندوں سے راضی ہے۔ ایک بزرگ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جاننے والا رئیس یا راجا یا بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بزرگ تو بڑے بزرگ ہیں، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں بازار میں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہاں بیٹھے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صلح کرا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا صلح کرا رہے ہو؟ پھر کیا نتیجہ نکلا صلح کا؟ اس نے کہا وہ تو مان رہا ہے مگر یہ لوگ نہیں مان رہے۔ رب تو مان رہا ہے مگر لوگ نہیں مان رہے۔ میں کہا اچھا کراتے رہو صلح۔ وہ چلا گیا۔ ایک دن وہ پھر گزر رہا تھا، ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے پھر پوچھا کہ حضرت آج یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا صلح کرا رہا ہوں۔
تو انہوں نے کہا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اب یہ تو مان گئے، وہ نہیں مان رہے. تو وہ وقت آئے کہ وہ نہ مانے، اس سے پہلے مان جاؤ. ابھی وہ مان رہا ہے، اس لیے نہ تو اس نے توبہ کا دروازہ بند کیا، نہ دعا کا وسیلہ بند کیا، اور نہ رزق کا دروازہ بند کیا. اس کا مطلب ہے ابھی وہ مان رہا ہے. ابھی تیرے ماننے کی ضرورت ہے کہ تو مان جا. تو اس سے پہلے وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانے، پھر یہ بعد میں کوئی تمہیں کتنے قرآن پڑھ کے بغیرتا رہے. وہ تو کہے گا جب وقت تھا جب کیوں نہیں پڑھا تو نے؟ میں نے تجھے مہلت دی تھی نا. جو یہ قرآن پورا بھیجا تھا تو کائے کے لیے بھیجا تھا؟ یہ تیرے لیے تو بھیجا تھا. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے. انسان کے لیے تو بھیجا تھا. اب ساری عمر گزار لیا اور تم مانا نہیں اور دنیا سے چلا گیا اسی حالت میں. اب تیرے لوائقین منوا رہے ہیں اس کو. اس حالت ثواب بچانے فائدہ ہوتا ہے اس کا، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، لیکن اس وقت اور زیادہ فائدہ ہوگا جب تو خود کچھ کر لے گا، پھر لوگوں کو بخشوائے گا اپنے ساتھ. ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سر سقطی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر جب روز محشر تم خدا کے سامنے پیش ہو گئے اور خدا تم سے پوچھے گا تو دنیا سے کیا لایا ہے تو آپ کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے حضرت جنید بغدادی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں رب سے کہوں گا میں یہ لایا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. دیکھو ایسی تھی نا ہستی کے پیر کو بھی فخر تھا. ایک روایت میں حضرت ابو سعید مبارک کا ملتا ہے کہ کسی نے حضرت ابو سعید مبارک سے پوچھا کہ حضور قیامت کے دن اگر اللہ آپ سے پوچھے کہ دنیا میں آپ نے کیا کرا اور کیا لائے تو آپ کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ تو آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا میں رب کو کہوں گا میں یہ لایا ہوں. سبحان اللہ. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب مجھے محبوبیت کی خز پہنائی تو مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا، کیونکہ جب محبوبیت کی خز پہنائی گئی تو پوچھا گیا کہ عبد القادر کیا چاہتا ہے، تو آپ کے بھی وہی الفاظ تھے کہ امت کو بچوانا چاہتا ہوں. کہا نہیں کچھ اور مانگ. آپ نے فرمایا اچھا اب تو دے دے. تو کہا عبد القادر تیرے جتنے مرید ہوں گے کوئی بے ایمان نہیں مرے گا. سبحان اللہ. اگر توبہ کیے کوئی نہیں مرے گا. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ میرے مرید کہا قیامت تک جب ہوتے رہیں گے جتنے وہ توبہ کے بغیر نہیں مرے گا. تو یہ فضل اور کرم کس بات پر تھا کہ انہوں نے اپنے قلوب کو زندہ کرا تھا، اپنے آپ کو بیدار کیا تھا، ترک کیا تھا، توبہ کی تھی،
تعلق قائم کیا تھا. کتنی ریاضتیں کی ہیں آپ نے، کتنے سخت مجاہدے کیے ہیں، اور آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ اس مقام پر تھے، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے مریدوں کو بے ایمان نہیں بننے دوں گا، لیکن آپ کا کیا کمال تھا کہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عید کا دن تھا ایک دن، اور سب آپ سے عید مل رہے تھے اور آپ کو مبارکبادیں دے رہے تھے. تو میں بھی تھا، میں نے آپ سے معانقہ کیا، گلے ملا اور میں نے کہا حضور مبارک ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اے شہاب الدین تم بھی. آپ نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہا اے شہاب الدین عارفوں کو زیب نہیں دیتی یہ بات. تو پھر فرمایا کہ کیسے؟ کہا مجھے مبارکباد اس دن دینا جس دن میں اپنی قبر میں ساتھ ایمان کے لیٹا ہوا ہوں. پھر تم کہنا کہ عبد القادر مبارک ہو تمہیں. اللہ لیکن لوگ بھی تو دے رہے تھے، اور آپ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نعمت تھی کہ میرا کوئی مرید بے ایمان نہیں مرے گا، اور یہ نعمت کا حق تھا عجز اور انکساری. آپ نعمت کا حق ادا کرنے والے تھے. کہ آپ نے ابدیت نہیں چھوڑی تھی. اللہ اپنے یہ اس بات پر گمان کر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ بس میں ہدایت یافتہ ہو گیا. تو جب ایسے بزرگوں کا یہ عالم ہوگا تو ہمارا تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر ہم بخشے جائیں گے تو انہی کے وسیلے اور ذریعے سے تو بخشے جائیں گے، اپنے اعمال سے نہیں بخشے جا سکتے. تو جب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم اپنے اعمال سے نہیں بخشے جا سکتے تو لیکن پھر بھی کچھ تو کر لیں، کچھ کام تو کر لیں. بچے کو پاس ہونے کے لیے کچھ رائٹنگ تو لکھنا ضروری ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ چاہے فضل ہو جائے اس میں کہ چلو بھائی اس کو پاسنگ مارک دے دو، لیکن کچھ ورک تو ضروری ہوتا ہے نا. تو یہ چھوٹا سا ورک جو ضروری ہے ہمارے لیے، ہم یہ ضرور کریں کہ کم سے کم اپنے اندر سے یہ ترک تو پیدا کریں کہ خسائل رذیلہ کو تو کم سے کم اپنے اندر سے دور کریں. اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا، ہمارے بال بچوں کو بھی ہوگا، ہمارے گھر والوں کو بھی ہوگا. خوبی کی بات یہ ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اولاد کی یونیورسٹی ہوتے ہیں. بچے جیسے ان کو دیکھتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں، اور جو باپ کو اچھا دیکھیں گے خود بھی اچھے ہو جائیں گے، ہر بات کا خیال کریں گے. تو بات یہ ہے کہ بھیا بزرگ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ نہ کر جس سے تیری پیشانی پہ نشان آئے. وہ سجدہ نہ کر جس سے تیری پیشانی پہ نشان آئے، وہ سجدہ کر کے زمین پہ تیرا نشان رہ جائے. ایسا سجدے کی ضرورت ہے، اور ایسا سجدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب اندر سے دل زندہ ہوتا ہے، اور دل زندہ جب ہوتا ہے جب ضمیر زندہ ہوتا ہے، اور ضمیر جب زندہ ہوتا ہے جب خسائل رذیلہ ہم میں سے دور ہو جائیں اور ہم میں حسن خلق پیدا ہو جائے، تو پھر ہمیں ضمیر پیدا ہو جاتا ہے. اور جب ضمیر پیدا ہو جاتا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ روشن ضمیر ہے. ہم سمجھتے ہیں روشن ضمیر کا نام یہ ہے کہ وہ غیب کی خبر دیتا ہے.
غیب کی خبر تو شیطان بھی دیتا تھا پیچھے اگلی. تو کیا وہ روشن ضمیر ہو گیا تھا؟ روشن ضمیر ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے اندر سے خصائل رذیلہ دفع ہو گئے یا کم سے کم ہو گئے. اس میں نورانیت پیدا ہو گئی ہے، صرف اس میں حسن خلق آ گیا. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ میں خصائل رذیلہ بھی رہیں، آپ ساری عمر عبادت کرتے رہو، ایک پیسے کی آپ کے لیے نہیں ہے وہ، اپنا وقت ضائع کرو. کیوں کہ پھر تم سے بڑا گمراہ وہ نہیں ہے جو گناہگار ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، وہ گمراہ نہیں ہے، تم گمراہ ہو زیادہ. کیوں کہ اس گناہگار کو پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، کبھی بھی وہ توبہ کر لے گا اور وہ اس سے نکل جائے گا. اور تو اس گمراہی میں ہے، کبھی تو توبہ ہی نہیں کرنی، تو اسی میں پھنسا پھنسا مر جائے گا، تو اس کو ثواب ہی سمجھ کے کر رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے اور ایسی علتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ جو ہماری نیکیوں کو، ہمارے اعمال کو، ہماری عبادات کو برباد کرتی ہیں. ہر مسلمان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ عقیدے پہ قائم ہو، احکام کی پابندی کرے اور اخلاق کو کمال پر پہنچائے. جس کا اخلاق کمال پہ پہنچ گیا گویا اس کی عبادت کمال کو پہنچ گئی، اور جس کا اخلاق کمال کو نہیں پہنچا چاہے وہ کتنی عبادت کرتا رہے اس کے کسی کام کی نہیں، کیونکہ عبادت کا ثواب خالی اس کو ہونا ہے اور اخلاق کا ثواب پوری اس کی قوم کو ہونا ہے. کیونکہ اخلاق کا تعلق معاشرے سے ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے ایک جگہ کہ ہدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب اس میں کافر کیا کرے گا؟ لیکن خوبی کی بات یہ کہ کافر عقیدہ نہیں اپناتا، کافر احکام نہیں اپناتا، مگر کافر اخلاق تو اپنا سکتا ہے اور وہ اس میں سے اپناتا ہے اور اپنائے ہیں، اور جنہوں نے اپنائے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہیں دنیاوی طور پر. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. لیکن تم یہ تو دیکھو دنیا میں وہ کتنے امن سے رہ رہے ہیں. تمہارا یہ اخلاق اپنا کر وہ دنیا میں امن سے رہ رہے ہیں، اور تم عقیدے پہ بھی پابند ہو، احکام پہ بھی پابند ہو، اور تم کوئی بھی امن سے نہیں، اور تمہیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں سب کہ تم دہشت گرد ہو، اور تم اپنی سوائیاں پیش کر رہے ہو کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں. دنیا کا کوئی مذہب ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ بھئی ایک پتھر یا کانٹا راستے سے ہٹا دو نیکی لے لو؟ تمہارا مذہب کہتا ہے نا یہ بات. تو جو اخلاق کے اس کمال پر ہو کہ تو راستے سے پتھر ہٹا دے، کانٹا ہٹا دے، وہاں سے تو کافر بھی گزرے گا، وہاں سے تو مومن بھی گزرے گا. تو وہ تو کافر کے راستے میں بھی کانٹا پسند نہیں کرتا. تو جو دین اخلاق کی اس بلندی پر ہو اس کے ماننے والے اخلاق سے خالی ہو. جارج برنارڈو شاہ ایک محقق گزرا ہے. وہ کہتا ہے میں نے بڑے مذاہب کی اسٹڈی کری ہے، عیسائیت کی بھی، یہودیت کی بھی، ہندویت کی بھی، اور زرتشتوں کی بھی، مختلف مذاہبوں کی میں نے اسٹڈی کری، اسلام کی بھی کری. لیکن کہتا ہے کہ تمام ادیان میں سب سے کامل اور مکمل دین اور بہترین دین اسلام ہے. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی پھر تو عیسائیت پر کیوں ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا جب سب سے کامل دین اور بہترین دین اسلام ہے؟ تو اس نے کہا
کہ واقعی سب سے بہترین دین اور کامل دین اور اکمل دین اسلام ہے، لیکن سب سے بدترین قوم مسلمان ہے۔ آج وہ بات ثابت ہے نہیں، کیونکہ ہم اخلاق سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹھیکیدار تمہیں ملیں گے صرف اسلام کے، باقی کسی دنیا میں کہیں مذہب میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد تمہیں اگر کوئی ٹھیکیدار ملے گا تو ہندوؤں میں ملے گا، لیکن پہلے نمبر پر ٹھیکیدار اسلام کے ملیں گے، اسلام میں۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم میں تربیت نہیں ہے، بس خالی ہم عقیدے کو مانتے ہیں، احکام کو مانتے ہیں، ہم عقیدے کے معاملے میں جان دے دیتے ہیں، جان لے لیتے ہیں، لیکن احکام پہ عمل نہیں کرتے۔ اور اخلاق کو تو بالکل مانتے ہی نہیں۔ تمہیں کسی کی جان لینے کا حق اس وقت ہے کہ جب تم دین کے تینوں اصولوں کی کمال پر ہو، کہ تم اخلاق کے بھی کمال پر ہو، تم احکام کے بھی کمال پر ہو، اور تم عقیدے کے بھی کمال پر ہو، پھر تمہیں جان لینے کا اختیار ہے کہ تم کسی کی جان لو، پھر تم کسی کی جان نہیں لو گے۔ اس لیے جان لیتے ہی جب جب تمہیں اخلاق نہیں ہوتا، تمہیں احکام کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تمہیں عقیدے کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ کیا چیز ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ اسلام انسان کو انسان بنانے آیا تھا، ورنہ سارے حیوان ہیں۔ بس صرف فرق اتنا سا ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے، یہ بولنے والا حیوان ہے، لیکن حیوان شامل سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو دین اسلام اس حیوان ناطق کو انسان بنانے آیا تھا کہ یہ واپس انسان بن جائے۔ اور تم یہ دیکھ لو کہ جو لوگ تین باتوں کی بلندی پر تھے، احکام کی، عقیدے کی اور اخلاق کی، جیسے صحابہ کرام کا دور ہے، وہ لوگ انہوں نے کیسر و کسرا کو تاراج کر دیا، جو پیروں میں پٹیاں باندھ باندھ کے، چپلیں نہیں ہوتی تھی، کپڑے کی دھجیاں باندھ کے لڑتے تھے جنگ۔ ان کے پاس کون سی معاشیت تھی، ان کے پاس کون سی بینکاری تھی، ان کے پاس کون سے ایٹمی ہتھیار تھے، کون سی ان کو درہم اور دینار سے مدد ہو رہی تھی؟ ان کے پاس فرقے نہیں تھے۔ کمال بات ہے نا یہ بات۔ تو کیوں بنے؟ صرف اسی وجہ سے بنے کہ ہم دین کی معلومات نہیں رکھتے۔ اغیار جو ہیں وہ ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم ان کو تقسیم کریں گروہوں میں، یہ خود لڑیں، آپس میں ایک دوسرے کو ماریں۔ جب دین سیدھا سیدھا آ گیا تو پھر جھگڑے ختم ہو گیا تھا۔ تم دین پر عمل کرو، جب تم دین پر عمل کرو گے کسی پہ زبردستی نافذ مت کرو، جب تمہارا عمل اچھا ہوگا وہ خود تمہارے دین پر آ جائے گا۔ یہ دین کی ترغیب ہے۔ دین میں جدال و قتال کا حکم تو حاکم وقت دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جو مسلمانوں کا امیر ہوگا،
وہی دے دے گا. اور جو اپنے کہیں امیر ہو کے دینے لگے تو بس وہ بات خطرناک ہوتی ہے، پھر یہی ہوتا ہے، فسادی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اہل تصوف کو کبھی تم نے کسی سے لڑتے ہوئے دیکھو؟ تمہارے پنجاب بزرگوں کا گڑھ ہے، بر صغیر. اب بر صغیر میں پاک و ہند سب آ جاتا ہے نا. بر صغیر کی سب سے بڑی ہستی اور شخصیت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں. آپ وہ کمال شخصیت ہیں کہ ہند الولی نے جس کی چوکٹ پہ سر ٹیکا. حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور میں علی حجویری ہوتے تو میں ان سے ضرور بیعت کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شرف حاصل ہے ہمیں کہ ہمارے درمیان کون ہستی ہے؟ ان کی تعلیمات کیا ہمارے سے ختم ہو گئی؟ اب ہمیں نہیں ملتی؟ ختم ہو گئی؟ ملتی ہے نا. تو ہم ان کی تعلیم پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان کی تعلیم پہ اگر ہم عمل کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے جیسی زندگی گزاری تھی اور جب جس طرح سے گزار کے جس مقام پر وہ آئے تھے وہی تو تعلیم تمہیں دیں گے. اگر تم اس مقام پر بھی نہ آؤ گے تو کم سے کم لوگ تو تم سے محفوظ ہو جائیں گے. انہوں نے کس بادشاہ کی حمایت کری؟ کس بادشاہ کے ساتھ رہے؟ کس کو مارا؟ کتنی تلواریں چلائیں؟ یہی بات ہے. کیوں کہ جو بندہ اخلاق سے مرتا ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے مرتا ہے. اور اس کی نسلیں تمہاری ہو جاتی ہیں. مزے کی بات ہے کہ یہ وہ قتل ہے کہ جب اس سے ہوتا ہے تو اس کی نسلیں تمہاری ہو جاتی ہیں. اور تلوار وہ قتل ہے کہ جس سے تم کرتے ہو تو نسلیں تمہاری دشمن ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ اخلاق کی تلوار سے قتل کریں. دل موہے. حکومت دلوں پر ہوتی ہے، دماغوں پر نہیں. حکومت وہ ہے جو دلوں پر ہوتی ہے. فتح یزید کو ہوئی تھی یا حسین کو ہوئی تھی؟ حسین کو. ظاہری فتح تو یزید کو ہو گئی تھی نا. لیکن چونکہ اس کی فتح دماغوں پر تھی، وقتی تھی، ان کو اللہ نے فتح دلوں پر دی تھی. تو حسین دلوں کے حاکم تھے، دماغ پر نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک حسین حسین ہی ہوتا رہے گا. اور یہ علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ حسین کے فلسفے پہ تھے. تو بھائی جب وہ حسین کے فلسفے پہ تھے اور تم مانتے ہو کہ بھائی وہ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، جب سے وہ لاہور کی سرزمین پہ قدم رکھا بر صغیر پر رحمت برس رہی ہے جب سے ہی، تو پھر تم ان کا فلسفہ کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ پھر تم ان کی تعلیم کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ کیونکہ وہ تو حسین کی تعلیم پر تھے. حسین کمال اخلاق پر تھے. انہوں نے وہی درس دیا تھا کہ دین کیا ہے. عقیدہ بھی کمال کا تھا، اخلاق بھی کمال کا تھا، اور احکام کے پابند بھی کمال پر تھے. تو بھائی ہم میں تو وہ لوگ ہیں موجود، کہتے ہیں بزرگ کے 3 گروہ ہیں ہم میں موجود، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ انسانوں میں 3 گروہ ہیں. کیا؟ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے،
ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، سبحان اللہ، اور ایک گروہ وہ ہے اللہ جن کی مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ گروہ کے جو قافلے والے ہیں، ان قافلے والوں میں سے ایک ہستی علی حجویری کی ہے کہ جن کی اللہ مانتا ہے، وہ لوگ ہیں۔ اب باقی رہ گئے دو گروہ۔ اب یہ دیکھو کہ اللہ کی کتنے مانتے ہیں، اور باقی سارے اللہ ہی کو مانتے ہیں بس۔ یہ خالی اللہ ہی کو ماننے کا تو مسئلہ ہے کہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اگر اللہ کی مان لیتے تو یہ کچھ نہیں ہوتا۔ جنہوں نے اللہ کی مانی دیکھو کتنے امن سے ہیں، ایسے زمین دور تھا۔ بات یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر کریں، اور بلا فضول میں کسی سے بغض نہ رکھیں، خاص طور پہ کسی مسلمان بھائی سے بلا وجہ، کسی وجہ کے بغیر ہی۔ اور وجہ صرف بغض رکھنے کی اللہ اور اس کا رسول ہے، باقی اور کوئی وجہ نہ ہو۔ اور اللہ اور اس کا رسول کسی کو بغض رکھنے کی دعوت نہیں دیتا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپس میں میل محبت اتفاق سے رہیں، اپنے کردار کو اچھا کریں، اپنے معاملات کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس طریقے پر چلنے کی اور اپنے بزرگوں کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری صحیح اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب اسی بات پر میں اپنی بات ختم کروں گا، بہت دیر ہوئی ہوگی آپ لوگوں کو بھی، اور میری باتوں سے کسی صاحب کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو برا لگا ہو تو میں ان سے معذرت چاہوں گا، معافی چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور انہیں بھی ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔